اگر ہم موازنہ کریں اور پچھلے اگست کے مقابلے میں اور اس اگست کے مقابلے میں، تو پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بی ایل اے بی ایل ایف کی کارروائیاں بہت زیادہ لیول پہ تھیں، ایک ایک دن میں کتنی کارروائیاں وہ کرتے تھے، یہاں تک کہ اسکولوں میں جاتے تھے کہ 14 اگست نہیں منانا۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی مطلب بالکل ہی وہ نہیں ہوا تو ہوا، لیکن اگر پچھلے سال کی مناسبت اور ابھی کی مناسبت دیکھیں تو بہت فرق ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا ڈیٹس 10/11 13 14 25 26 27 یہ ڈیٹس ہیں، ان میں ان کی کوشش ہوتی ہے بڑی کارروائیاں کی جائیں، فوجی کنٹونمنٹس میں گھسا جائے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی ایسی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بڑی کارروائی ہو۔ اس میں اقدامات کی بات کرتے ہیں کیا لیے گئے پچھلے، مطلب جب سے یہ کور کمانڈر آیا نا، اس کو تو ٹف ٹائم ہی ملا۔ سرفراز بگٹی بعد میں آیا، اور اس سے پہلے درہ بولان یا یہ تو نگران دور میں ہی ہو گئے تھے۔ تو اس کور کمانڈر کی نفسیات اتنی کائنیٹک نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی اکثر میں بات کرتا ہوں تو وہ کرتی ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ فرق ہوتا ہے، ایسا نہیں بے گو کہ انسٹیٹیوشن عالی نال ہے جو طے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کی اپروچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس شخص کی اپروچ کائنیٹک اتنی نہیں ہے۔ پھر میں نے آپ کو کہا کہ یہ پی ایچ ڈی بھی ہیں، پھر غالباً اس کی ریسرچ پی ایچ ڈی کی ان کی آخری فیزز میں چل رہی ہے، تو پڑھائی لکھائی سے بھی شغف ہے۔ سب سے اچھی چیز جو وہ دیکھی کہ مار دھاڑ کے حامی نہیں ہے، اتنی کوشش ہوتی ہے۔ ابھی یہ جو لاپتہ افراد والا یہ جو ابھی بلوچستان اسمبلی میں، ابھی تو وفاق میں بھی منظور ہو گیا بل، تو اس کے پیچھے بھی ان کی سائیکالوجی ہے کہ ہم نے کوئی بندہ اٹھانا ہے، اسے رکھنا ہے، اب 24 گھنٹے میں ہم اس سے کیا تفتیش کر پائیں گے، عدالت میں پیش کریں، وہ کہے ہاں بھائی جوڈیشل کر دیا، جیل بھیج دو، کیا ہوگا؟ تو لہٰذا ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ ہم اس سے تفتیش کریں۔ اور سپوز کیا کوئی یوتھ ہے، شامل ہے عسکریت پسندوں کا، بی ایل اے بی ایل ایف کا بندہ ہے، نوجوان ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے، اس پہ اگر انہوں نے اپنا وہ کر کے ورغلا کے اپنی طرف لے گئے ہیں تو ہم اس کی سائیکالوجیکل ٹریننگ کریں، اس کو اپنی طرف لے آئیں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے شاید اس کی نیت پہ شک نہ ہو کہ یہ چاہ رہے ہوں ایسے ہو، لیکن اس کے بعد والے آئیں گے کیا کریں گے؟ گو کہ بڑا ہی 3 مہینے تک رکھنا، اور پھر یہی ڈر ہوتا ہے کہ یار 3 مہینوں میں اور وہ فوج کی کسٹڈی میں ہو تو اس بیچارے کا کھانا خراب ہو جائے گا یا یہ یا وہ، تو یہ بڑا سوال یہ نشان ہوتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا، اس کو ریمانڈ دینا۔ لیکن میں نے کہا پھر بھی ان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مار دھاڑ حل نہیں ہے، اس کو آپ پیار سے ٹیکل کریں۔ اگر اس کو آپ نے وہ کرنا ہے، 3 مہینے ہیں، آپ اسے مار مار کے اپنے خلاف مزید وہ کریں گے۔ اس کا دوسری بات، ہمارے الحمدللہ مقتدرہ کی پرزور فرمائش پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب آئے ہیں، یہ بھی وہی سوچ رکھتے ہیں، جب سے آئے ہیں ڈیرہ بگٹی میں الحمدللہ نیٹ بند کروا دیا ہے۔ لوگوں کا بڑا وہ ہے کہ بھائی یہاں پہ نیٹ بند ہے، کئی طرح کے ہمیں مسائل کا سامنا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر یوں بند کیا گیا، اس کے خلاف ہائی کورٹ میں لوگ گئے، پٹیشن دائر کی، پہلی سماعت ہوئی اور کہا گیا کہ وہ پیش ہوں۔ آج ایڈوکیٹ جنرل وغیرہ پیش ہوئے، اے سی ایس ہوم نے بھی اپنے جو ہے نا ریمارکس دیے۔ اس میں یہ تھا کہ بھائی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کے پیش نظر بند کیا گیا۔ تو چیف جسٹس روزی خان بڑیج صاحب اور سردار حلیمی صاحب جو تھے، انہوں نے اس کی سماعت کی اور کہا کہ پورے بلوچستان میں حالات خراب ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ پھر پورے بلوچستان میں بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سر، یہ وہ مطلب آپ حکومت کی سیریسنس دیکھو کہ بھائی ایک ڈسٹرکٹ نصیر آباد ڈویژن میں کون سا ایشو ہے؟ لور لائی یا زوب کے تھوڑے بہت علاقے میں یہ ابھی آئے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی والے، کاروائیاں ہوتی رہتی ہیں، ادروائز وہ بھی پرامن، وہاں پہ کیا ایشو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں اگست کا مہینہ ایک معرکہ ہوتا ہے عسکریت پسندوں، سیکیورٹی فورسز اور حکومت بلوچستان و پاکستان دونوں کو آپ کہہ لیں، لیکن زیادہ سردردی یہاں پہ وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر کی ہوتی ہے، یا پھر
کسی زمانے میں آئی جی ایف سی بہت زیادہ میٹر کرتے ہوتے تھے، لیکن اب میرے خیال میں کور کمانڈر جو ہے نا وہ انہوں نے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2-3 کور کمانڈر ایسے آئے ہیں کہ انہوں نے آئی جی ایف سی کو وہ کر کے حقیقی طور پہ خود کو باس ڈکلیئر کروا دیا ہے. تو چلتی رہتی تھی. اگر ہم موازنہ کریں اور پچھلے اگست کے مقابلے میں اور اس اگست کے مقابلے میں، تو پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بی ایل اے بی ایل ایف کی کارروائیاں بہت زیادہ لیول پہ تھیں. ایک دن میں کتنی کارروائیاں وہ کرتے تھے، یہاں تک کہ اسکولوں میں جاتے تھے کہ 14 اگست نہیں منانا. باقی جو معاملات تھے وہ الگ تھے. اچھا، اب ہم کیونکہ جنگ زدہ خطہ ہے، انسرجنسی عروج پر ہے، اب واقعات اس میں بھی ہوئے ہیں. سپاہیوں کو تو آپ چھوڑیں، آفیسر رینک کے مطلب 3-4 میجر گئے، ایک کیپٹن گیا، تو وہ تو ہے. آپ یہ کہیں کہ بھائی مطلب بالکل ہی وہ نہیں ہوا تو ہوا، لیکن اگر پچھلے سال کی مناسبت اور ابھی کی مناسبت دیکھیں تو بہت فرق ہے. لیکن ابھی تک ہے ہاف، 15 اگست تک مطلب یہ ہوا ہے ہاف. اس میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ ہیرو آف 2 کی وہ جو اکثر پی ایل اے والے یا وہ براس والے وہ لگاتے تھے کہ ہماری ہیرو آف 2 کی تیاری ہے. ہیرو آف 2 پچھلے اگست میں انہوں نے کیا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. تو پھر میں نے آپ کو کہا تھا ڈیٹس 10, 11, 13, 14, 25, 26, 27 یہ ڈیٹس ہیں. ان میں ان کی کوشش ہوتی ہے بڑی کارروائیاں کی جائیں، فوجی کنٹونمنٹس میں گھسا جائے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی ایسی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بڑی کارروائی ہو. تھریٹ اس دفعہ بھی تھے، ابھی تک ہیں، وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں. تو اس ویسے مطلب چلتی رہتی ہے پورا سال یہ چیزیں. لیکن جو ایسے مطلب جشن آزادی کا موقع ہو، 23 مارچ ہو، ڈیفنس ڈے ہو، ایسے اس پر کارروائیاں کر کے ایک اپنی پریزنس شو کی جاتی ہے، یا ایک وہ کیا کہتے ہیں، یہ شو کیا جاتا ہے کہ بھائی ہاں ہم آپ کو لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں. تو یوں 15 دن میں پچھلے سال کی نسبت اس سال کافی انہوں نے کنٹرول کیا ہے. آگے دیکھتے ہیں اگلے 15 دن کیسے آتے ہیں. خدا کرے اس میں بھی کوئی معصوم جانیں مزید نہ جائیں، وہ بھی خیر خیریت سے ہی گزرے. ساری زندگی ایسی گزرے، لیکن اگست کا مہینہ تو خصوصاً. اس میں اقدامات کی بات کرتے ہیں کیا لیے گئے. پچھلے مطلب جب سے یہ کور کمانڈر آیا نا، اس کو تو ٹف ٹائم ہی ملا. سرفراز بگٹی بعد میں آیا، اور اس سے پہلے درائے بولان یا یہ تو نگران دور میں ہی ہو گئے تھے. تو اس کور کمانڈر کی نفسیات اتنی کائنیٹک نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی اکثر میں بات کرتا ہوں تو وہ کرتی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ فرق ہوتا ہے، ایسا نہیں بے گو کہ انسٹیٹیوشن عالی نال ہے جو طے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کی اپروچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس شخص کی اپروچ کائنیٹک اتنی نہیں ہے. پھر میں نے آپ کو کہا کہ یہ پی ایچ ڈی بھی ہیں، پھر غالباً اس کی ریسرچ پی ایچ ڈی کی ان کی آخری فیزز میں چل رہی ہے. تو پڑھائی لکھائی سے بھی شغف ہے، اور انٹرنیشنل ایکسپوئر بھی ہے. پھر خیبر پختونخوا میں آئی جی ایف سی بھی رہے. تو سب سے اچھی چیز جو وہ دیکھی کہ مار دھاڑ کے حامی نہیں ہے، اتنے کوشش ہوتی ہے. ابھی یہ جو لاپتہ افراد والا یہ جو ابھی بلوچستان اسمبلی میں ابھی تو وفاق میں بھی منظور ہو گیا بل، تو اس کے پیچھے بھی ان کی سائیکالوجی ہے کہ ہم نے کوئی بندہ اٹھانا ہے، اسے رکھنا ہے. اب 24 گھنٹے میں ہم اسے کیا تفتیش کر پائیں گے؟ عدالت میں پیش کریں، وہ کہے ہاں بھائی جوڈیشل کر دیا، جیل بھیج دو، کیا ہوگا؟ تو لہٰذا ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ ہم اس سے تفتیش کریں. اور سپوز کیا کوئی یوتھ ہے، شامل ہے، عسکریت پسندوں کا، بی ایل اے بی ایل ایف کا بندہ ہے، نوجوان ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. اس پہ اگر انہوں نے اپنا وہ کر کے ورغلا کے اپنی طرف لے گئے ہیں تو ہم اس کی سائیکالوجیکل ٹریننگ کریں، اس کو اپنی طرف لے آئیں. یہ مطلب ان کی وہ ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں قانون بنتے ہیں ہمیشہ ان کا غلط یوز ہوتا ہے. ابھی یہ بل ٹھیک ہے، یہ کہہ تو رہے ہیں کہ بھائی ہم ان لوگوں کے خلاف یوز کریں گے، عسکریت پسندوں یا ان کے ہمدردوں یا ان کے ملوث لوگوں کو، لیکن بدقسمتی ہمیں یہی دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ مخالف آوازوں کو، جو جینون آوازیں ہیں، ان کے خلاف یوز ہوتی ہے. ہم دیکھیں کتنے باقی قانون ہیں کتنے حقیقی لوگوں پر لگے ہیں. اب یہ 780 عام ہم اپنے مخالف سیاسی جماعت پہ لگا دیتے ہیں.
ہمیں صحافی پسند نہیں آتا، ہم اس پہ لگا دیتے ہیں، ہمارا کوئی اور مخالف ہے ہوتا ہے ہم اس پہ لگا دیتے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے شاید اس کی نیت پہ شک نہ ہو کہ یہ چاہ رہے ہوں ایسے ہو، لیکن اس کے بعد والے آئیں گے کیا کریں گے؟ گو کہ بڑا ہی 3 مہینے تک رکھنا، اور پھر یہی ڈر ہوتا ہے کہ یار 3 مہینوں میں اور وہ فوج کی کسٹڈی میں ہو تو اس بیچارے کا کھانا خراب ہو جائے گا یا یہ یا وہ. تو یہ بڑا سوال یہ نشان ہوتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا، اس کو ریمانڈ دینا. لیکن میں نے کہا پھر بھی ان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مار دھاڑ حل نہیں ہے، اس کو آپ پیار سے ٹیکل کریں. اگر اس کو اپنے وہ کرنا ہے 3 مہینے ہیں، آپ اسے مار کے اپنے خلاف مزید وہ کریں گے. ٹھیک ہے انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں، تھوڑا بہت پریشرائز بھی انڈائریکٹلی کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو ایکسٹریم ٹارچر ہے کرنا یہ بڑا خطرناک ہے. اور اگر یہ اس قانون کو لاگو کر کے وہ سٹیپ لیں گے اور مخالف آوازوں کو استعمال کریں گے تو یہ یقیناً بدترین ناانصافی ہوگی. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہی ہے پی کا ایکٹ بنا تھا کس حوالے سے، ابھی کتنے کیس تو میں بھگت رہا ہوں، لیکن اس کا نیگیٹو یوز ہوتا ہے، اس کی آڑ لے کے گو کہ مقتدرائی پیچھے رہی ہے اس کے. لیکن ابھی ہر چور چکا بلوچستان میں وہ پریشرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں پی کا ایکٹ آیا ہے یہ وہ. یہ تو شکر ہے FIA کی ٹیم یہ پولیس والوں کی طرح نہیں ہے کہ کچھ ہزار لے کے بس اگلے کا جو ہے نا کھانا خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو، ہر ادارے کو دیکھیں. یہ ہمارے ملک میں دوسرے وہ کی جاتی ہے اصلاحاتی پروگرام، ہمارے میں مخالف کے خلاف سخت ترین استعمال ہوتا ہے، وہ بھی وہ مخالف جس کی شاید ہمیں بات پسند نہیں آ رہی ہوتی. خیر بات کہیں اور چلی جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دفعہ انہوں نے بڑا مینیج کیا چیزوں کو کہ ہاں بھائی یہ یونٹ ہے، یہ یہاں پر ہوگی، یہ ایریا ہوگا، یہ ایریا ہوگا. تو کافی حد تک انہوں نے کنٹرول کیا. اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس دفعہ کوئٹہ میں بھی لوگ بڑی تعداد میں نکلے. ٹھیک ہے یہی لائٹنگ وائٹنگ تھی کوئٹہ والے بیچاروں کے لیے، نہ کوئی بڑے پارک ہیں نہ کوئی اور تفریحی مقامات ہیں. نہ اوڑک والی سائڈ پہ جاتے ہیں وہاں مقامی لوگوں کے مسئلے، پارکوں میں جاتے ہیں یہاں 100 چیزیں الگ ہوتی ہیں، کوئی ہیں ہی کدو کا پارک. تو یہ لائٹنگ میں دیکھ رہا تھا اور ہر قسم کی قوم تھی، ایسا نہیں ہے، یہ میرے پریکٹیکل میں نے دیکھا کہ ہاں آئے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے کسی کی تعداد زیادہ ہو کسی کی کم ہو، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ تصویریں بنوانا ان کے لیے یہ لائٹنگ بھی بہت بڑا تفریح تھی. خیر ایسے مزید ہونے چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اس کو جواز بنا کے بالکل ہی اگلوں کی زندگی پھیکی کی جائے. یہ ہونا چاہیے، یہ فنکشن وغیرہ یہ اچھی چیزیں ہیں، کوئی بھی وہ ہو بھرپور طریقے سے نبھانا چاہیے. تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پچھلے سال اس دفعہ انہوں نے پریکاشنری میئرز لیے، سیکیورٹی حالات پر کافی انہوں نے اپنی گرفت کی. تو ابھی تک مطلب پچھلے سال کی نسبت قدرے کم نقصان ہوا ان کا. دوسرا سورسز کے بقول کہ بھائی کور کمانڈر جس طرح میں نے کہا کہ PhD ہے، تو اس نے بھائی جو بھی ونگ کمانڈر ہیں ادھر کے کہ ہاں بھائی آپ کے پاس یہ زون ہے یہ زون ہے، ریسرچ پیپر لکھ کے دو، یہاں پہ کیا کون سے معاملات ہیں، ریزن کیا ہے، دہشت گردی کی وجہ کیا ہے، کون کون سی تنظیمیں ہیں، سپورٹ کیا ہے، حل کیا ہے، کاؤنٹر کیسے کیا جاتا ہے. تو وہ ٹاسک بھی مطلب دیے ہوئے ہیں کہ بھائی اکیڈمیکلی بھی ان کو پتہ ہو، کائنیٹک بات کیے. جب آپ اکیڈمی یا طور پر مضبوط نہیں ہوں گے تو پھر آپ کائنیٹک طور پہ کیسے ہو سکتے ہیں. تو ہاؤ نو پہلے فل ہو، اس کے بعد پھر چیزیں تھوڑی بہتر ہوں. اس کے بعد دوسری بات، ہمارے الحمدللہ مقتدرہ کی پرزور فرمائش پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب آئے ہیں. یہ بھی وہی سوچ رکھتے ہیں، جب سے آئے ہیں ڈیرہ بگٹی میں الحمدللہ نیٹ بند کروا دیا ہے. لوگوں کا بڑا وہ ہے کہ بھائی یہاں پہ نیٹ بند ہے، کئی طرح کے ہمیں مسائل کا سامنا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، میٹنگ چل رہی تھی تو بتا رہے تھے کہ آج سوراب میں ہم نے بند کیا نیٹ، تو شام کو دوبارہ کھولیں گے. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے فرمایا نہیں، پورے بلوچستان میں بند کر دو. پھر کہتے ہیں کور کمانڈر صاحب نے باقی بھی کمانڈنٹ سے پوچھا کہ ہاں بند کریں. تو انہوں نے کہا ہاں بھائی سب کی کوئی اکا دکا کی رائے نہیں بھی ہو رہی تھی. تو اس نے دیکھا جب سب کہہ رہے ہیں تو اس نے کہا ہاں بھائی جیسے آپ کی مرضی، میجورٹی ایز اتھارٹی. پھر یوں بند کیا گیا. اس کے خلاف
ہائی کورٹ میں لوگ گئے, پٹیشن دائر کی, پہلی سماعت ہوئی اور کہا گیا کہ وہ پیش ہوں. آج ایڈوکیٹ جنرل وغیرہ پیش ہوئے, اے سی ایس ہوم نے بھی اپنے جو ہے نا ریمارکس دیے. اس میں یہ تھا کہ بھائی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, حالات کے پیش نظر بند کیا گیا. تو چیف جسٹس روزی خان بڑیج صاحب اور سردار حلیمی صاحب جو تھے, انہوں نے اس کی سماعت کی اور کہا کہ پورے بلوچستان میں حالات خراب ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ پھر پورے بلوچستان میں بند کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں سر یہ وہ, مطلب آپ حکومت کی سیریسنس دیکھو کہ بھائی ایک ڈسٹرکٹ نصیر آباد ڈویژن میں کون سا ایشو ہے, لورلائی یا ذوب کے تھوڑے بہت علاقے میں یہ ابھی آئے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی والے, کاروائیاں ہوتی رہتی ہیں, ادروائز وہ بھی پرامن. وہاں پہ کیا ایشو ہے؟ وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے بھائی. گوادر بھی قدرے بہتر تھا, اس میں کیا ایشو تھا؟ لیکن نہیں, بس فیصلہ ہے بھائی, میں حاکم ہوں تو میں جو فیصلہ کروں, پوچھنے والا تو کوئی نہیں ہے, بس کر دیا. یہ تو شکر ہے عدالتوں نے ابھی بھی ان کو مارجن یہ دیا کہ ہاں بھائی جن علاقوں میں وہ نہیں ہے, یہ دہشت گردی کا خطرہ وغیرہ, وہاں بحال کر دو. اور دوسرا 21 کو پیشی رکھی, اور ساتھ میں پرائیویٹ یہ جو ہے لوکل بسیں چل رہی ہیں. کوئی ایک اچھی سہولت اس صوبے میں اگر ہے, یہ چند بسیں چلتی ہیں, تھوڑی مناسب ہیں ابھی تک, تھوڑا صفائی ستھرائی کا اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر چل رہی ہیں, تو تھوڑی بہتر ہے. جس دن یہ سرکار نے مکمل لے لی نا الحمدللہ, پھر اس کا بھی حال ایسا ہوگا جیسے باقی اداروں کا ہوا پڑا ہے. تو ان کو تھوڑا زیادہ بھی کریں اور تھوڑا فیسیلیٹیٹ بھی کریں. وہ بند تھی تو بینچ نے یہی فیصلہ دیا چیف جسٹس کی سربراہی نے کہ بھائی فوراً یہ جو عوامی ٹرانسپورٹ ہے یہ کھولی جائے, اور جو نیٹ وغیرہ اور باقی آپ نے بند کیا ہوا ہے اس کو کھولے ان ایریاز میں جہاں پہ ایشوز نہیں ہیں. لیکن یہ بھی پھر ڈٹرمن اب حکومت نے کرنا ہے. اب حکومت ہے, ہو سکتا ہے وہ تربت کو کہے کہ بھائی یہاں پہ حالات سیٹ نہیں ہیں, اور وہ کہے کہ نصیر آباد میں حالات خراب ہیں, تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ اب حکومت نے طے کرنا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے, مشکوک کون سا ہے کون سا نہیں ہے. یہ تو اس بارے میں تھوڑا سی باز پرسی ہو, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ عوامی مفاد تو دیکھو بھائی. کچھ ہے نوجوان کو آپ ایک رنگ دیکھتے ہو کہ سوشل میڈیا شاید عسکریت پسندوں کی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے, دوسرا بھی تو دیکھو بہت انداز میں نوجوانوں کو اٹریکٹ بھی کر رہا ہے اس طرف. وہ کم سے کم بزی ہے, وہ کوئی اور چیز دیکھ رہا ہے, کوئی سکل سیکھ رہا ہے, کوئی نئے نئے آئیڈیاز سیکھ رہا ہے. بہتری اس میں بہت ساری ہے. آپ ایک چیز کو جواز بنا کے کروڑوں لوگوں کو سہولیات سے محروم کرتے ہو. اس پر نظر ثانی خدا را کرے, اتنے ایکسٹریم سٹیپ نہ لیں. اس دن بے نظیر شاہ صاحبہ جو سینئر جرنلسٹ ہیں, اس نے کہا کہ یہ فیصلہ جو بلوچستان میں لیا گیا ہے یہ پنجاب میں لیا جا سکتا ہے. نہیں لیں گے, ٹھیک ہے. پھر وزیر اعلیٰ کی باتوں میں یہاں آپ تضاد دیکھو, وہ کہتا ہے ہاں کچی کے علاقے میں اگر آپریشن ہو تو پورے پنجاب میں جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ وہ آپریشن ہو رہا ہے. تو بھائی بلوچستان میں جب پورے بلوچستان میں دہشت گردی نہیں ہے, پورے بلوچستان ہائی رسک پہ نہیں ہے, تو پھر آپ نے پورے بلوچستان میں کیوں نیٹ ورک بند کیا؟ یہی ہے نا, آپ وہاں پہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے کومنٹ وہ ادھر وہ کرتے ہیں, یہاں آپ اپنی اتھارٹی دکھانے کے لیے پورے بلوچستان کو جو ہے نا بنیادی سہولت سے محروم کر دیتے ہیں. تو بھائی ہم کومنٹ بھی وہ رکھتے ہیں, ہم تضاد بھی وہی رکھتے ہیں جو ہمیں سوٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال کورٹ کو تھوڑا بولڈ ہونا پڑے گا. آخری امید یقین جانو عدالتیں ہیں. میں وہ سیگمنٹ ایک شروع کیا ہوا کہ کوئی لوگ انسرجنٹس بنتے کیسے ہیں, اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ لوگ جب پورے سسٹم سے مایوس ہوتے ہیں, عدلیہ کا تو خصوصی ذکر ہے. تو ججز صاحبان مہربانی کر کے تھوڑا سا بہادر بنیں, تھوڑا ایکٹیو رہیں, کیونکہ آگے جو سلسلہ شروع ہونا ہے اور یہ بل جو ہوا ہے اس کی زد میں مجھے لگ رہا ہے حکومتیں ایسی ہوں گی, انہوں نے ایسے ہی مخالف آوازوں کو ہی مشکوک شخص کی فہرست میں ڈالنا ہے. مشکوک والے تو پکڑے جائیں یا نہ جائیں, ان کا کوئی ایک کدو کا پکڑا جائے گا, سینکڑوں جو ہے نا ہمارے جیسوں نے اس کی زد میں آنا ہے. تو اس کے لیے آخری وہ عدالتیں ہی ہوتی ہیں. اگر عدالتیں ہی خود کو ان کی جھولی میں دے دیں پھر کیا کیا جا سکتا ہے. یہ جب سے 26ویں ترمیم آئی ہے نا, الحمدللہ ہر دوسرا وکیل جج بننے کی کوششوں میں ہے, اور وہ پہلے سے ہی
بہت وہ کرتا ہے. جو نئے ججز آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں کن کے پسندیدہ ہیں. رئیس کسر وہ ترمیم میں کہ یہ منورٹی کا وہ ہوگا، یہ اس کا وہ ہوگا، وہ 2-3 بندے لا کے پورا حکومت جس کو چاہے گی وہ لے آئے گی. وہ باقی سارے ساتھ بھی مل جائیں کچھ نہیں ہو سکتا. چن کے وہ منورٹی کا بھی یہاں سے ایک شخصیت کو لے گئے ہیں. اس کا میں نے آج تک اتنے وہ ہوئے کہ کہیں تو آپ مقتدرہ کی اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کچھ کریں، کہیں تو کوئی انسانی حقوق کی بات کریں. لیکن خیر شاید ہم اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہے، اس میں جو کچھ کرنا ہے، آگے کوئی سوال جواب نہیں ہے. اور ہمیں اس دنیا سے زیادہ اس دنیا کی فکر ہے کہ یار اس میں ہم کچھ خیانت زیادہ نہ کر بیٹھیں، اس میں کچھ ذاتی مفاد کے لیے جو ہے نا کمپرومائز نہ زیادہ کر بیٹھیں. تو خدا را اس دنیا کے ساتھ اس دنیا کو بھی کچھ یاد رکھیں. یہ دنیا عارضی ہے، اور ویسے بھی دنیا میں آج کل کے لوگ کتنے سال زندہ رہتے ہیں، پھر پاکستان میں اور پھر بلوچستان میں آ کے تو تعداد اور زیادہ فگر چھوٹا پڑ جاتا ہے. تو اس چند سالوں کی خاطر اپنے منصب کے ساتھ ناانصافی مت کرو. اتنا کچھ کرو کہ کل روز محشر میں اٹھائے جاؤ تو تھوڑا سرخرو بن کے نکلو. اگر سرخرو نہیں ہوتے ہو نا کہ میں نے انسانیت کی تذلیل کی یا ناجائز لوگوں کو تنگ کیا، یا اتنا تو ہو کہ میں نے کم سے کم ظالم کا ساتھی نہیں بنا یا ظلم نہیں کیے، اتنی تو کم سے کم کسر چھوڑی جائے. بس یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ مجھ سمیت تمام لوگوں کو اپنے اصل کام کے ساتھ مخلص ہونے کی اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.